آج ہم بات کرتے ہیں، اور کل ہم نے یہ بھی بات کی کہ آب زمزم کو خوب سیر ہو کر پینا، پیٹ بھر کے پینا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ ہمارے اور منافق کے درمیان علامت یہ ہے کہ منافق پیٹ بھر کے آب زمزم نہیں پیتا، اگر مل جائے تو، اگر مل جائے تو پیٹ بھر کے نہیں پیتا، مومن خوب سیر ہو کر پیتا ہے، پیٹ بھر کے پیتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت علی رحمہ آب زمزم کے تعلق سے یہ بات فرمائے کہ آب زمزم شریف کا یہ معجزہ بھی ہے، اس کی یہ خوبی بھی ہے کہ ہر وقت اس کا مزہ بدلتا رہتا ہے۔ آب زمزم کی یہ خوبی ہے کہ اس کا مزہ بدلتا رہتا ہے، کسی وقت کچھ کھارا ہو جاتا ہے تو کسی وقت نہایت شیریں بہت ہی زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور رات کے 2 بجے اگر پیا جائے تو تازہ گائے کا دودھ خالص دہا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ آب زمزم کی خوبی ہے کہ ہر وقت اس کا مزہ بدلتا رہتا ہے، کسی وقت کبھی کچھ کھارا ہو جاتا ہے تو کبھی کسی وقت بہت ہی میٹھا ہو جاتا ہے، اور آگے یہ کہا گیا ہے کہ رات کے 2 بجے اگر پیا جائے تو تازہ دہا ہوا گائے کا خالص دودھ معلوم ہوتا ہے۔ ملفوظ ذات اعلیٰ حضرت کے اندر یہ بات ہے کہ آب زمزم کا پانی دور لے جا سکتے ہیں کہ نہیں، تو اخبار مکہ ایک جو کتاب امام فاقہی کی، اس کے اندر یہ ہے کہ حبیب بن ثابت کہتے یہ ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ زمزم کے پانی کو مکہ مکرمہ سے کہیں دور لے جایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کو بوتلوں میں بھر کر لے جایا کرتے تھے، نیز حضور زمزم کو عجوہ کھجور کے ساتھ ملا کر حضرت حسن اور حضرت حسین کی تحنیک فرمائے تھے۔ تحنیک جانتے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو کوئی جو متقی انسان ہوتا ہے وہ کھجور چبا کے بچے کے تالوں میں چپکا دیتا ہے۔ تو جب امام حسن اور حسین پیدا ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تحنیک فرمائے تھے کہ عجوہ کھجور چبائے تھے اور اسے آب زمزم سے ملا کے ان کے تالوں سے لگا دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے جب امام حسن حسین پیدا ہوئے؟ تو مدینۃ المنورہ میں، اور آب زمزم کہاں ہے؟ مکۃ المکرمہ میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہاں لے جایا گیا ہوگا۔ المقاصد الحسنہ میں ایک بات آئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آب زمزم کو مکۃ المکرمہ سے کہیں اور لے جایا جائے تو اس کی خوبی اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ المقاصد الحسنہ میں یہ کہا گیا اس بات کی کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ آگے روایت کرتے ہیں کہ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے ہیں، اور لکھتے یہ ہے کہ اگر رات کے وقت میرا خط تمہیں مل جائے تو صبح نہ کرنا، اور اگر دن کے وقت میرا مبارک خط مل جائے تو شام نہ کرنا، حتیٰ کہ میرے طرف زمزم بھیج دو۔ تو اسی حدیث میں یہ ہے کہ یہ 2 مٹکے زمزم شریف کے بھر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینۃ المنورہ روانہ کر دیتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زمزم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گے تو بھی اس کی خوبی ہو بہو اسی طرح باقی رہے گی جیسا کہ مکۃ المکرمہ کے اندر ہے۔ امام ترمذی انہوں نے اس روایت کو احسن کہا ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ابن خزیمہ، امام حاکم، امام بیہقی نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ وہ بوتلوں میں آب زمزم لے کر جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بوتلوں میں آب زمزم لے کر جاتی تھی، وہ فرماتی حضور برتنوں اور مشکزوں میں لے جایا کرتے تھے، آپ اسے مریضوں پہ انڈیلتے تھے، وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آب زمزم مل جائے تو اس کے اوپر 3 چلو اپنے سر کے اوپر ڈالا جائے۔ امام فاقہی فرماتے ہیں کہ جس نے اسے اپنے سر پہ 3 چلو بھر کا انڈیل لیا اسے ذلت اور رسوائی کا کبھی بھی سامنا کرنا نہیں پڑے گا، کہ پانی پینا تو پینا ہے، 3 چلو بھر کے اپنے سر پہ انڈیلنا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے تھے امام فاقہی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ زندگی بھر نہ تو کبھی ذلیل ہوگا نہ ہی تو کبھی رسوا ہوگا، مطلب اللہ تبارک و تعالی قدم حیات اسے عزت عطا فرما دے گا، اور امید یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ زندگی بھر عزت عطا فرمائے گا قیامت میں اسے ذلیل نہیں فرمائے گا۔ یہ آب زمزم کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے کچھ پڑھتے ہیں۔ نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت ہے کہ آب زمزم سے بخار اتر جاتا ہے، کسی کو شدید بخار ہو تو آب زمزم پلایا جائے، اس کے سر پہ ڈالے، چہرے کو پوچھا جائے آب زمزم کے پانی سے، تو اس کی برکت سے بخار اتر جاتا ہے۔ امام ضحاک کا قول ہے کہ اس سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ امام ضحاک یہ کہتے ہیں کہ اس سے سر کا درد کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ شیخ بدر الدین بن صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے آب زمزم کا مکہ مکرمہ کے دوسرے چشمے کے پانی کے ساتھ معاوضہ نہ کیا تو میں نے آب زمزم کو دوسرے پانی سے کئی گنا وزنی پایا، پھر میں نے اسے طب کی کسوٹی پر یعنی میڈیکل سائنس کی کسوٹی پر پرکھا تو میں نے پایا کہ یہ طبی اور شرعی اعتبار سے دنیا کے سارے پانیوں سے سب سے افضل پانی ہے۔
میڈیکل کے اعتبار سے لیں یا دنیاوی اعتبار سے، اس پانی کے مقابلے میں ابھی تک کوئی پانی نہیں ہے۔ علامہ ابن الحاج یہ بیان کرتے ہیں المناسک کے اندر کہ شعبان کے نصف تاریخ کو، نصف شعبان کو یعنی شب برات کی رات کو آب زمزم کا پانی میٹھا اور بہت ہی عمدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیا شیخ مکی بن ابی طالب انہوں نے کہا 15 شعبان کو آب زمزم میٹھا عمدہ ہو جاتا ہے، یہ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اس دن اہل مکہ پیسہ دے کے اس پانی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی بہت ساری تبدیلی آ گئی ہے، ابھی بہت ساری تبدیلی آ گئی ہے جب سے اہل سنت والجماعت کا کنٹرول مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ یعنی الحجاز مقدس سے ہٹا تو بہت ساری تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہاں پہلے ایک زمانہ تھا کہ شب برات کی رات مکۃ المکرمہ کے لوگ لائن لگایا کرتے تھے، پیسہ دے کے وہ پانی حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور ابھی اگر کوئی کہہ دے تو بدعت بدعت کا نعرہ لگتا ہے۔ سر پہ ڈالنے کا مطلب صرف سر دھونا ہے، پورا اوپر سے وہ نہانے والی سٹائل میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، جھک کے ہی ڈالنا ہے۔ وہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے نا مکۃ المکرمہ میں وضو وغیرہ بھی جب بناتے ہیں آب زمزم وغیرہ سے تو وہ کرتے یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ سر جھک کے لگا دیتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ چلو بھر کے ہی ڈالیں۔ وہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے لیکن اس کو چھوڑیں، جو ہمارے علماء کرام سے ہمیں ملا ہم اس پہ عمل کریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ مسند احمد کی، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں روایت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لائے تو ہم نے حضور کے لیے آب زمزم میں ڈول ڈال کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے اس کو نوش فرمایا اور پھر اسی میں یعنی ڈول میں ہی کلی فرمائی، پس ہم نے اسی ڈول کا پانی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی تھی آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ تم زمزم کے کنویں سے از خود نکالنے کے لیے غلبہ کرو گے تو میں اپنے ہاتھ سے زمزم کا پانی نکالتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے اندیشہ اس بات کا اگر میں خود آب زمزم کا پانی اپنے ہاتھ سے نکالا نا تو تم سب کے سب اپنے ہاتھوں سے ہی نکالنے پر آ جاؤ گے، اسی وجہ سے میں اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ تم سے نکلوایا۔ یہ بات سمجھ، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا نا تو ابھی تو ہم مشین وغیرہ لگا کے پانی نکالنے کی اجازت نہیں دیتے اور اتنی تعداد میں حاجیوں کو پیاس بجھانا بہت مشکل ہو جاتا۔ اور اس میں ایک چیز اور بتائے، صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آب زمزم کے کنویں میں ڈول ڈالے، پانی نکالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو پیے بھی، پھر اسی میں کلی فرما دیے۔ صحابہ کرام فرماتے پھر ہم نے کیا کیا، وہ کلی کیا ہوا پانی آب زمزم میں ہم نے ملا دیا۔ اب وہ لوگ جو زیادہ ہی چلاتے ہیں، بقیتی کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کے خلاف، ان سے پوچھا جائے کہ صحابہ کرام کو یہ روایت کہاں مل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرمائے تو وہ کلی کیا ہوا پانی آب زمزم میں ڈال دو؟ قرآن کی ایک آیت دکھاؤ جس پہ صحابہ کرام کا عمل تھا؟ کہ نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالنے کے بعد منع بھی نہیں فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے محبت و الفت رکھتا، ان کی تعظیم کی نیت رکھتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناراض نہیں بلکہ خوش ہوتے۔ کوئی ثابت تو کرے نا، یہ قرآن کی ایک آیت نہیں کوئی دکھا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرمائے تو اسے آب زمزم میں ڈال دو یا تبرک کے لیے رکھ لو۔ نبی صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی کیا ہوا پانی مبارک آب زمزم میں ڈالے تھے، برکت کے لیے ہی ڈالے ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے اسے بابرکت سمجھنا یہ صحابہ کرام کی عادت ہے۔ اور الحمدللہ اس دور میں اہل سنت والجماعت وہ صحابہ کرام کے ہی نقش قدم پر ہے کہ جس چیز کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے اہل سنت والجماعت کا ہر فرد اس سے محبت و الفت کرنے لگتا ہے، اس کی تعظیم و قدر و قیمت کرتا ہے، اس کی تعظیم و قدر و قیمت کو سمجھتا ہے، اس کی تعظیم بھی بجا لاتا ہے، ذرہ برابر اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ لیکن وہی ہے کہ کس کو کتنا سمجھایا جائے۔ بہرحال ہمیں یہ کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک بات آ گئی۔ اور ایک اور یہ روایت ہے کہ ایک قول یہ امام ضحاک ایک قول اور فرماتے ہیں کہ اس کی زیارت سے انسان کی آنکھیں مضبوط ہوتی ہے، اس کی زیارت سے انسان کی آنکھیں مضبوط ہوتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ خطائیں اور لغزشیں معاف کرا دیتا ہے۔ آب زمزم سے محبت کی جائے، اسے پیا جائے تو آب زمزم کی برکت یہ ہے کہ ہمارے گناہ کو بھی دھل دیتا ہے، مطلب ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دیتا ہے اور باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ دنیا کا اکلوتا پانی ہے، دنیا کے سارے پانی صرف جسم کو پاک کرتے ہیں اور گندگیوں سے پاک کرتے ہیں، اور آب زمزم جسم کو بھی پاک کرتا ہے، روح کو بھی پاک کرتا ہے، گناہوں کو بھی دھو ڈالتا ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کل ایک تو یہ ہے کہ ان کی نیت کیا تھی آپ کو بتائیں کہ جب انہوں نے ترکی سے معاہدہ کیا تھا تو حکومت کا معاہدہ کیا تھا، خدمت کا معاہدہ نہیں کیا۔ ترکی والے جب گنبد خضرا بنا رہے تھے تو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے یہاں کے اپنے علاقے کے حافظ جو نوجوان بچے تھے انہیں ہائر کرتے ہیں، سب کو حافظ قرآن بناتے ہیں، سب کے اندر تقویٰ طہارت ڈالی جاتی ہے، پھر باہر کے بہترین جو کاریگر ہیں انہیں بلا کر انہیں کام سکھایا جاتا ہے، پھر ان سے مسجد نبوی کے تعمیر کا کام لیا جاتا ہے۔ اب وہ بڑے بڑے پتھر لے کر آتے تھے تو ٹرین کی پٹری بچھانے کی ضرورت تھی، تو پٹری بچھائے تو پٹری کے نیچے روئی رکھ دیا گیا تاکہ ٹرین چلے تو یہ کیا آواز نہ آئے۔ اور مسجد نبوی میں اس سے کام نہیں لیا جاتا تھا، اس لیے کہ اس مسجد میں اگر اینٹ توڑیں گے تو اینٹ کی آواز آئے گی نا، نہیں، ان کے لیے کارخانہ الگ بنایا گیا تھا جہاں پہ کام ہوتا تھا، اور جتنے حافظ قرآن ہیں یا تو وہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ کام کرتے تھے یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہوئے کام کرتے تھے۔ تو ان کا ارادہ خدمت کا تھا، ان کا ارادہ خدمت کی ان کی نیت تھی، لیکن آل سعود ابھی جو حکومت آئی ہے خدمت کے لیے نہیں بلکہ کمانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دولت دیا نا۔ نبی کی محبت ان کو کہاں ملی؟ ان کو دولت تو مل گئی، اگر نبی کی محبت ملتی تو یہ جنت البقیع میں توڑ تاڑ نہیں کرتے۔ صاحب آپ دیکھیں کہ دنیا کا ہر ملک ان کے یہاں ان کے ماننے والوں کا، جن سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ان کا اگر گھر ہے یا ان کا کرتا ہے تو اسے بھی بچا کے رکھتے ہیں۔ یہ سعودی عربیہ کی ایک حکومت ایسی ہے کہ جب یہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے اس گھر کو ہی یہ توڑ دیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح، آپ سوچیں کہ کیسی ان کی سوچ ہے۔ جنت البقیع کے اندر زیارت کی بہت ساری چیزیں سب کو توڑ کے ختم کر دیے۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ 100 سال کے بعد کہتے ہیں جنت البقیع میں کچھ نہیں، کہ بھائی تو 150 سال بعد چھوڑنا، اور صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اب تک دیکھ سب کی مزاریں دکھائی دیتی ہیں، لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے بلڈوزر چلا ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبہ معظمہ کی برکت ہے کہ عرب میں عذاب نازل نہیں ہو رہا، ورنہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ یہ بچ نہیں پاتے۔ اگر ان میں ہمت اور دم ہے تو کسی اور ملک میں رہ کے دکھائیں، نہیں رہ سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں اہل سنت والجماعت کے لوگ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ بس حکومت سنیوں کی نہیں ہے، اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہ رب بہتر جانے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اس حکومت کی وجہ سے ہے، ورنہ تو کوئی بات نہیں۔ اب برکت نے ایک چیز اور سماعت کر لیں پھر اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ازرقی نے حضرت مقبول سے مرسلن روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کی زیارت عبادت ہے، یہ خطائیں مٹا دیتا ہے۔ زمزم کی زیارت یہ عبادت ہے، یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ آگے آب زمزم کے بہت سارے نام ہیں۔ علامہ فاقہی نے لکھا ہے کہ آب زمزم کی یہ نام ہے، پہلا زمزم، دوسرا حزمت جبرائیل، تیسرا سقیہ اسماعیل، چوتھا لا تنزف ولا تضم، پانچواں برکہ سیدہ، ساتواں نافیہ، آٹھواں مدنونہ، نواں اونت، دسواں بشرا، 11واں صافیہ، 12واں برہ، 13واں عصمہ، 14واں سالمہ، 15واں میمونہ، 16واں مبارکہ، 17واں کافیہ، 18واں عافیہ، 9واں مغزیہ، اور 20واں طاہرہ، اور 21واں حرمہ، اور 22واں مرویہ، 23واں معونہ، 24واں طعام، اور 25واں کیا شفاء و سقم، بیماریوں سے شفا۔ اور بھی اس کے نام ہے مکنونہ، مکتوبہ، علماء اکرام کا طیبہ بھی اس کا نام ہے، جیسے میں بتایا تھا خواب میں کہا گیا کہ طیبہ کھودو، تو طیبہ بھی اس کا نام ہے۔ دوسرا نام تکتم، شباعت العیال ہے، شراب الابرار ہے، قریۃ النمل ہے، نقرۃ الغراب العاصم ہے، حزمت اسماعیل ہے، حضرت العباس ہے۔ یہ سارے آب زمزم کے نام ہیں۔ کسی چیز کا نام بہت زیادہ ہو تو مطلب اس کی اہمیت اور برکت اور فضیلت بھی کیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو ہم نے 3 دن میں کیا ہے، آب زمزم کے متعلق باتیں کی، اور یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ جب بھی زمزم ملے گا بہت ساری نیت رکھ کے ہی ہم پیئیں گے، جو بھی نیت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی سوال؟